بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بیچارے جو ہے نا بکھلائے ہوئے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ وحدت الوجود والموجود کیا ہے۔ اور انا الحق منصور الحاج نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ میرے اندر اللہ آ گیا، گویا کہ میں اللہ بول رہا ہوں۔ ہاں جی، تو اس لیے اس نے محمود شبستری نے گلشن راز میں یوں گلفشانی فرمائی تھی، نقل کفر کفر نہ باشد استغفر اللہ، کہ روا باشد انا الحق از درختی چرا روانہ بود از نیک بختی، کہ ایک نیک بخت کے اندر سے جو آواز آئے انا الحق کی، وہ تو جو روا نہیں ہے، اور ایک درخت سے آواز آ جائے اس کو تسلیم کرتے ہو اور روا سمجھتے ہو۔ اور یہ نہیں سوچا ان لوگوں نے کہ بھی درخت سے آواز آئی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا۔ اللہ ہمارے ہاں متکلم ہے، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، جو دینیات شیعہ نماز امامیہ جعفریہ میں بچوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں جو متکلم یعنی کلام کرنے والا اللہ کی یہ صفت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جہاں سے چاہے جب چاہے آواز کو پیدا کر دے، نہ کہ اس کو کوئی جسم کی ضرورت ہے جیسے ہم بولتے ہیں۔ تو مولانا نے بھی فرمایا نہج بلاغہ میں کہ وہ اللہ جس نے موسیٰ سے بغیر حلق کے کووں کو ہلائے ہوئے، بغیر حلق کے کوے کے ہلائے ہوئے موسیٰ سے کلام کیا۔ یعنی انسان جب کلام کرتا ہے تو حلق کے اندر کوا ہلتا ہے، تو اللہ چونکہ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے، اس لیے وہاں کوے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ وہ ہے جو جب چاہے جہاں سے چاہے آواز کو پیدا کر دے۔ تو اس وقت اس نے کوہ طور پر ایک درخت سے آواز پیدا کی اور موسیٰ سے کلام کیا، تو موسیٰ خلیل اللہ کا لقب پایا اس نے۔ ہمیں کیوں یقین ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ توحید جو ہے، متکلم ہے اللہ، اس کے مطابق قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور احادیث مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں 12 مرتبہ اس چیز کا ذکر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایسے اولو العزم پیغمبر ہیں کہ سب سے زیادہ نبی کا ذکر نام لے کر قرآن پاک میں ہوا۔ تو وہاں جو درخت سے آواز آ رہی ہے، اللہ سے کلام ہو رہا ہے، وہ خلیل اللہ کا لقب پا رہا ہے اس کا، اور یہ جو منصور الحاج کے اندر سے آواز آ رہی ہے جو اس نے دعویٰ خدائی کیا، جو ہم نے ثابت کیا تو حسویہ پہ، تو اتنا فرق ہے۔ کیونکہ اس کے اندر جو آواز آ رہی ہے تو وہ بتائیں، وہ انا کی ضمیر جو ہے کدھر لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف، جہاں نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر کو نہ باشد منصور کی طرف یہ بیان کریں۔ کیونکہ وہاں جو درخت سے آواز آئی کہ انی انا اللہ، کیا موسیٰ کہ اللہ بول رہا ہے نا، تو وہاں جو ضمیر آئی ہے وہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے یا درخت کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ ہی نے کلام کیا ہے، تو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ کلام کر رہا ہے۔ اور یہاں یہ صوفی اور صوفیوں کے عامی، یہ صدرونا وائرس والے، یہ عوام کو بتائیں کہ یہاں جو انا الحق کہا منصور نے، یہ ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور پھر وحدت الوجود والموجود کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا صوفیوں کا، اور جو جس کا ملا باقر میسی نے ذکر کیا، اعتقادات جو ہے امامیہ کے نام سے، جو اعتقادات اور امامیہ اردو ترجمہ رسالہ لیلیہ میں موجود ہے، اور ویسے عربی دیا ہوا ہے اس میں متن اس میں جو وحدت الوجود والموجود، یعنی ایک ہی وجود ہے اور وہی موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، جس کی مثالیں جو ہیں دی گئیں۔ یہ جب بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب سمجھانے کے لیے یہ صوفی لوگ جو ہے بیچارے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اپنا نظریہ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں، جن کو یہ عارف کا سرٹیفکیٹ دیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 175 صفحہ خزینہ ایمانیہ کا پیر سید غلام علی شاہ صاحب کا، اس میں واضح طور پر سیدین نے کیا لکھا، یعنی آقا سید حسین علیین اعلیٰ مقامہ لکھنوی نے جو 1272 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے حدیقۃ الشیعہ میں لکھا، جس کا اردو ترجمہ پیر علامہ سید غلام علی شاہ صاحب جو تقی شاہ صاحب کے والد ہیں، وہ تقی شاہ صاحب کو توفیق نہیں ہو رہی، ان کی دوسرے جو برادران ہیں ان کو، آل گلاب شاہ صاحب کو کوئی توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے باپ کی اس کتاب کو شائع کریں اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں، جو صوفیت اور فلسفے کا رد میں 2 چیپٹر اس کتاب میں موجود ہے۔ خیر، تو وہاں انہوں نے لکھا 175 صفحے پر کہ شیخ محی الدین ابن عربی جو وحدت وجود کا پیشوا رہبر ہے، اس نے باوجود اس کفر اور زندیقیت کا ارتکاب کرنے کے، کفر اور زندیقیت کا ارتکاب، یعنی وحدت وجود کا نظریہ ابن عربی کا کیا تھا کہ وہ کفر اور زندیقیت کا اس نے ارتکاب کیا بقول ان سیدین کے۔ اچھا، پھر آپ جانتے ہیں کاشف الغطاء کتاب چھپی آقا جعفر نجفی کی، کتنی بڑی اجتہادی کتاب کہ جس کی وجہ سے آل کاشف الغطاء کہلوانے میں فخر محسوس کرتے تھے، جیسا کہ محمد حسین آل کاشف الغطاء یا اصل و اصول شیعہ جو اردو ترجمہ آپ کو جو ہے ملتا ہے عقائد پر، اور اس کا فارسی میں ترجمہ کیا این است آئین ما آقا ناصر مکارم شرازی نے، اور وہاں وحدت وجود کا رد کیا، اور ادھر فلسفی اور صوفیوں دونوں کا انہوں نے بیان کر دیا ہے این است آئین ما میں۔ اچھا، وہاں جو ہے نا آقا جعفر نجفی نے کاشف الغطاء میں باب نجاسات میں، یعنی جہاں کتا خنزیر یہ چیزیں بیان ہوئی نا نجس، وہاں باب نجاسات میں وحدت وجود کو رکھا، باب مطہرات میں نہیں رکھا،
یعنی پاک چیزوں میں نہیں رکھا، جیسے پانی پاک ہے، زمین آسمان، یہ جو مطلب سورج کی روشنی یہ پاک، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں نا مطہرات میں نہیں رکھا، نجاسات میں رکھا اس کو، وحدت وجود کو۔ اچھا کیوں رکھا یہ آپ کو کہاں سے پوچھیں۔ اور اس کے بعد عروۃ الوثقیٰ آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی بڑی اجتہادی کتاب ہے کہ ہمارے علماء اور مراجع جو مجتہدین فخر محسوس کرتے ہیں اس پر حاشیہ لکھنا۔ تو اس کی شرح بھی آپ جانتے ہیں کہ 2 جید ہمارے فقہاء نے لکھی، آغا محسن الحکیم اعلیٰ مقامہ نے اور آغا خوئی نے۔ اس میں بھی باب نجاسات میں کیوں ذکر کیا گیا وحدت الوجود والموجود کا؟ تو ان کو سوچنا چاہیے آج جو بنا رہے ہیں۔ اور انا الحق وہ وحدت الوجود نہیں ہے، وہ ہے حلول و اتحاد کہ اللہ کا، جن کو وحدت الوجود اور حلول و اتحاد کے معنی کا نہیں پتہ، وہ آ کر نا ایسے اپنا صوفیت کا صدرونا وائرس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انا الحق اس نے جو کہا تھا وہ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا کہ میرے اندر اللہ آیا، گویا کہ سمجھو میں اللہ ہی بول رہا ہوں۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال یہ جس نے یہ لکھا وہ اس کا ہے اپنا حمی اور مروج، فیس بک پر نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ تو یہ بکھلائے ہوئے ہیں۔ پہلے ہمیں کہتے تھے کہ جب یہ تحفہ صوفیہ ہماری چھپی تھی جو پیر گلاب علی شاہ صاحب نے مجھ سے لکھوائی، اور سب نے وہ بزرگ علماء نے اس پہ تقاریز لکھی، اور خاص طور پر آغا شیخ محمد حسین نجفی اللہ ان کا سایہ قیامت دائم رکھے، انہوں نے اس پر مقدمہ لکھا، اور اس کے بعد انہوں نے اقامت البرہان لکھی اس تصوف کے رد میں، جس کا نام آج عرفان رکھا ہوا ہے۔ اور اس میں نام لے کر انہوں نے مطہری صاحب کا کہ یہ جو نام رکھا ہے عرفان یہ صحیح نہیں ہے، عرفان حقیقی وہی ہے جو قرآن نے دیا، جو نہج البلاغہ نے دیا، جو اہل بیت کے در سے ہمیں ملا، جو صحیفہ کاملہ اور سجادیہ نے دیا، جو توحید اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے، یہی عرفان اور معرفت ہے۔ یہ صوفیوں والی معرفت جو ہے یہ 2 نمبر عرفان ہے۔ جیسے اہل سنت ہیں ہمارے برادران، وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اصل میں سنی تو اصل میں اہل سنت و شیعہ ہی ہے۔ یہ 2 نمبر جو آ کر دعوے دار بیٹھے ہوئے، تو ان کا جو سنت رسول سے کیا تعلق؟ تو اسی طرح عرفان جو صوفیوں کا، اس کا حقیقی عرفان سے کیا تعلق؟ 2 نمبر عرفان سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو۔ یہ جو بندہ جو وحدت الوجود والموجود اور انا الحق کو مکس کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انا الحق جو منصور الحاج نے کہا تھا وہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے، اس نے دعویٰ خدائی کیا تھا کہ اللہ میرے اندر آ گیا، جیسا کہ ہم نے محمود شبستری کا گلشن راز کا ریفرنس بھی دیا کہ درخت سے آواز آئے تو وہ تو آپ لوگ مانتے ہو، ایک نیک بخت سے آواز آئے تو آپ نہیں مانتے۔ ہاں جی، تو یہ وحدت الوجود تو نہ ہوا، یہ حلول و اتحاد ہوا کہ اللہ حلول کر گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، منصور الحاج کے بدن میں۔ وحدت الوجود والموجود کہ ایک ہی وجود ہے اور وہی موجود ہے، اس کی مثالیں صوفی حضرات دیتے ہیں اپنے اس کلام کو واضح کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا ایک دھاگا ہے اور وہ دیکھنے میں دھاگا ہے، جب آپ گانٹھ باندھ دیں اس دھاگے سے تو گانٹھ نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ گانٹھ نہیں ہے، وہ دھاگا ہی ہے۔ دھاگا گانٹھ ہے اور گانٹھ دھاگا ہے، فرق صرف اعتبار ہے، یعنی وجود ایک ہی ہے، وہ دھاگے کا ہے۔ اچھا پھر وہ دوسری مثال دیتے ہیں کوزہ اور مٹی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مٹی کا کوزہ ہے، دیکھنے میں آپ کو وہ کوزہ نظر آ رہا ہے وہ مٹی، وجود ایک ہی ہے اور وہ مٹی کا، مٹی کوزہ ہے، کوزہ مٹی ہے، فرق صرف اعتباری ہے۔ تیسری وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح آپ قلم سے روشنائی کے ساتھ جو ہے کوئی لفظ لکھتے ہیں، کوئی حرف لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو روشنائی ہے جس کو سیاہی بولتے ہیں، وہ دیکھنے میں حرف ہے، وہ سیاہی ہے، حقیقت میں وہ حرف ہے، اور حرف جو ہے وہی سیاہی ہے، اور وجود ایک ہی وہ سیاہی کا ہے، تو فرق صرف اعتباری ہے۔ چوتھی وہ مثال دیتے ہیں پانی اور لہر کی، جو لہر آتی ہے نا دریا میں، پانی میں، اس کی دریا اور لہر کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں جب آپ لہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لہر دریا کے اندر جو ہے وہ ہے پانی، دیکھنے میں لہر ہے مگر ہے وہ دریا، دریا لہر ہے اور لہر دریا ہے، فرق صرف اعتباری ہے۔ یہ ان کو دیکھ لیں کہ یہ 4 مثالیں دے کر وہ اپنا نقطۂ نظر وحدت الوجود والموجود کا بیان کر لیتے ہیں، اور یہاں پر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کی مثال دی نہیں جا سکتی، اللہ اس طرح کا وجود رکھتا ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے اس میں سے کوئی چیز آئے، جیسے انہوں نے کہہ دیا پانی اور لہر۔ اب ان سے پوچھے عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ کہ بھی بتاؤ پانی جو دریا جس کو کہتے ہو اس کا پانی اور لہر کا پانی دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا فارمولہ ایک ہے H2O، یعنی ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم ہو تو پانی بنتا ہے، تو دونوں کا یعنی فارمولہ ایک ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، وہ بھی واٹر ہے وہ بھی واٹر ہے، پانی ہے وہ بھی پانی ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ کا اس طرح جسم نہیں ہے کہ جس کا کوئی دوسری چیز جز ہو، نہیں، اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے۔ تو یہ صوفی بیچارے
یہ جس کو معرفت کے چرخے چہارم پر بٹھا دیا صدرونا وائرس والوں نے، قوم سے جو یلغار آئی، یہ حسن زادہ عاملی صاحب، یہ جوادی عاملی صاحب، اور پاکستان میں جو ان کا نمائندہ جواد نقوی صاحب، یہ جو ابھی پہلے ہم سے پوچھتے تھے جب تو صوفیہ چھپی 90 میں، تو جی کون ہے صوفی؟ جی کون جانتا ہے صوفیوں کو؟ کون جانتا ہے ابن عربی کو؟ کون ہے جی؟ کدھر ہے جی ملا صدرہ؟ آج صدرونا وائرس دیکھ لو پورے نیٹ پہ پھیلا ہوا جی، فیس بک پر مختلف ادھر گروپس میں اس کو کس طرح جو ہے اس کی تشہیر اور نشر و اشاعت کر رہے ہیں، کس طرح پھیلایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا شیعہ قوم بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور جس طرح ہم نے اس گروپ میں لاک ڈاؤن لگایا ہے صدرونا وائرس کے لیے، جس طرح کرونا کے لیے بچانے کے لیے جو ہے لاک ڈاؤن لگا پوری دنیا میں، تب کچھ بچت ہوئی ہے۔ اسی طرح شیخیت کے وارث جو وارث تھا اس کا وائرس اور شیخیوں کے وارث بھی آئے جنہوں نے کویت کا مال کھایا اور ہضم کر کے ڈکار تک نہیں لیا، ان کے چہرے سے نقاب اتارا، خاک سار نے انتباہ شیعہ لکھ کر، فرق میں نے شیعہ و شیخیہ ادھر تحفہ شیخیہ میں۔ تو ایسے جو شیخیوں کے تھے وکلاء پاکستان میں، ان کو ہم نے بے نقاب کیا۔ تو شیخی وائرس اور اس کو اصول شریعہ میں بیان کر دیا گیا تھا اس زمانے میں 66 میں، تو لوگ یہی کہتے تھے کون ہے جی شیخی؟ شیخ احمد سائی کا کون؟ کسی نے نام بھی نہیں سنا۔ تو بعد میں راز ہی نہیں رہا، بڑے بڑے اس وائرس کے ساتھ جو ہے آپ کو نظر آئے۔ تو اسی طرح صوفیت کا وائرس جو تھا صدرونا وائرس لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، اب سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھو، کیونکہ کرونا وائرس انسان کو چمٹ جائے اور جس کی وجہ سے وہ انا للہ ہو جائے، وہ قبر تک ہی رہتا ہے ساتھ میں، قبر کے بعد نہیں۔ مگر صدرونا وائرس ایسا ہے کہ وہ قبر کے بعد بھی جو ہے جان نہیں چھوڑتا۔ ہاں وہ ہم دعا گو ہیں کہ جدھر ابن عربی جائے، جدھر ملا صدرہ جائے، اور جدھر ان کا ابن عربی کا وہ خصوصاً لکھم میں بتانا کہ فرعون طاہر و مطہر ہو کے نجات پا کے دنیا سے گیا، نعوذ باللہ، تو جدھر فرعون جائے ادھر یہ جائیں۔ یہ اتنے بزدل ہیں یہ عاملہ گروپ کہ آمین تک نہیں لکھتا۔ کتنی مرتبہ ہم نے کہا کہ آمین لکھ دو، ہو سکتا ہے اللہ جو ہے نا تمہاری سن لے، اتنے بزدل ہیں۔ ویسے آپ ذرا اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیان کریں، دیکھیں، غور و فکر کریں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے یزید جو ہے وہ میرے نزدیک وہ صحیح ہے اور مومن حق ہے، میں اس کا دفاع کرتا ہوں، اس کی حمایت کرتا ہوں۔ تو آپ اس کو کیا یزیدی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اچھا، پھر آپ آئیں مرزا غلام احمد قادیانی، ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے وہی نہیں ہوتی، مگر مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے، مرزا صاحب کا جو عقیدہ نظریہ ہے، میں اس کا مروج اور حامی ہوں، میں مانتا ہوں اور اس کو مومن حق سمجھتا ہوں۔ تو آپ اس کو قادیانی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اچھا، اب یہاں خصوص لکم میں وہ فرعون کو تو مومن کہہ رہا ہے، اور محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ نان مسلم کہہ رہا ہے، استغفر اللہ کہہ رہا ہے، نقل کفر نہ باجد۔ تو جو فرعون کو مومن کہہ رہا ہے، تو آپ اس کو، اور اس کا دفاع جو کیا اس نے ملا صدرہ نے، اس کی حمایت کی ابن عربی کی، اور کہا کہ اس میں ہمیں تحقیق کی خوشبو آ رہی۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ ان کو ہمیشہ خوشبو، جہاں جہاں فرعون جائے ادھر ان کو خوشبو ملتی رہے، ادھر یہ دونوں جائیں، ابن عربی اور ملا صدرہ، یہ کہیں آمین۔ یہ اتنے بزدل ہیں کبھی نہیں کہیں گے۔ ہاں، تو اب جو فرعون کو مومن کہے، کیا اس کو آپ فرعونی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بس یہ سوال ہے، اپنے علماء سے پوچھو۔ جی کتنے ہو گئے؟ یزیدی، قادیانی اور فرعون والے ہو گئے، 3 پورے ہو گئے۔ چلو تو پوچھو جا کے اپنے علماء سے، جن کو مجھ سے پڑھاتے ہو نا، جو کہتے ہیں جی ممبر پر نہیں بیان کرتے، چلو واٹس ایپ گروپ میں ہی پہچان بیان کر دیں جی۔ تو یہ 3 کا ذکر کر کے دیکھو جی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔